بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو لانڈری آفیشیل اور میرا نام ہے منشا زیگم۔ خدا خدا کر کے الیکشن کی ڈیٹ تو اناؤنس ہو چکی ہے پچھلے ایک ہفتے سے، لیکن الیکشن کی وہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی، لوگوں کے اندر وہ جوش و خروش نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے، اس گولڈن اپرچونٹی کو اویل ضرور کرنا۔ بہت سارے سرویز آج کل ہو رہے ہیں جس کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ووٹ دینا ایمانت ہے، پھر 5 سال اگلے آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ملک کا حال کیا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے دینا، کمپیریزن کرنا لیڈرز کے اندر کہ کس لیڈر کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں۔ میں ایک لیڈر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اس کو سٹینڈرڈ بناتے ہوئے باقی لیڈرز کو آپ ان کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ وہ لیڈر جس نے جس چیز میں ہاتھ ڈالا کامیابی نے اس کے قدم چومے، وہ کرکٹ میں گیا تو پوری دنیا میں چھا گیا، وہ واحد ٹائم پہ لے کے آیا ورلڈ کپ پاکستان کے لیے، نہ اس سے پہلے کوئی لے کے آیا تھا نہ ابھی تک کوئی لا سکا ہے۔ اس نے جو ورلڈ کپ کے طور پہ جو ان کو اماؤنٹس ملی، جو ان کو انعام ملے، جو گاڑیاں ملی، سب کچھ اس نے جناب شوکت خانم کے اندر دے دیا۔ وہ لالچی نہیں ہے، اگر وہ لالچی ہوتا تو وہ اپنی جیبیں بھرتا۔ ڈائیورس کا ٹائم آیا جب اس کی بیوی کو یہاں سکون نہ لینے دیا گیا تو ڈائیورس کی نوبت آ گئی۔ ڈائیورس کے اوپر اس نے لاکھوں پاؤنڈ کو ایک ہی سیکنڈ کے اندر وہ سارے لاکھوں پاؤنڈ، اس میں کہا کہ میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا اس پراپرٹی کے اندر سے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر جو لالچی نہ ہو، جس کو پیسے کی حفظ نہ ہو۔ وہ لیڈر نڈر ہے، دلیر ہے، ایماندار ہے، قانون کا پابند ہے، نہ بھاگنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے، درویش صفت ہے، سادہ لو ہے، خوددار ہے، باوقار ہے، غیرت مند ہے۔ اس نے اپنے دور حکومت میں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے بہت کچھ کیا، کیونکہ وہ قوم بنا رہا تھا، وہ سڑکیں نہیں بنا رہا تھا، وہ پل نہیں بنا رہا تھا تاکہ قوم کو نظر آئیں۔ اس نے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ خرچ کیا، اس نے ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس کروائے جس کے تحت ہر فیملی جو ہے 10 لاکھ تک اسٹیٹ آف دی آرٹ کسی بھی ہاسپٹل کے اندر جا کے اپنا علاج کروا سکتی تھی۔ اس نے احساس پروگرام شروع کیا، لنگر خانے کھولے، نوجوانوں کو قرضہ اسکیم ود منیمم انٹرسٹ کے ساتھ دیا، سیرت النبی اتھارٹی بنائی جس کے تحت یونیورسٹی بنائی۔ وہ بریڈ فورڈ کا چانسلر رہا اور بریڈ فورڈ کی نمل یونیورسٹی اس نے یہاں پہ قائم کی، اور دور دراز کے علاقے میں میاں والی کے ایک ریموٹ ایریا کے اندر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی بنائی، سیرت النبی یونیورسٹی بنائی۔ پھر 2 اور شوکت خانم کی طرح طرز کے کینسر ہاسپٹل بنائے۔ اس نے جس کام کے پیچھے پڑا وہ کر کے دکھایا، اس نے صرف وعدوں کے اوپر ٹرخایا نہیں ہے، وہ قوم کے لیے کھڑا ہو گیا، پوری دنیا میں گیا، جہاں بھی گیا اس نے عزت کروائی اپنی قوم کی بھی اور اپنی قوم اپنی بھی۔ اس نے اسلامو فوبیا کے لیے اس جنگ کو لڑا۔ اس نے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر کشمیریوں کے دکھ درد شیئر کیے، فلسطینیوں کے دکھ درد شیئر کیے، اور سب کے سامنے کلمہ حق بولا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا۔ پوری دنیا اس وقت وتیرہ حیرت میں تھی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ اس نے جس طریقے سے وہاں پیغام پہنچایا، آج تک پاکستان کا کوئی لیڈر اگر پہنچا سکا ہے تو مجھے بتائیں، نہ مجھے امید بھی نہیں کہ اس کے بعد بھی کوئی پہنچائے گا۔ اس نے دنیا میں نہ صرف اپنی عزت کروائی بلکہ گرین پاسپورٹ کی بھی عزت کروائی۔ جو اوورسیز لوگ تھے وہ بتاتے ہیں کہ ان دنوں جب ہم بتاتے تھے کہ ہم پاکستان سے ہیں تو لوگ ہماری عزت کرتے تھے کہ یو آر لکی پیپل بیکاز یو ہیو لیڈر لائک عمران خان۔ فلسطین کے مسئلے کے اوپر بولا، کشمیر کے لیے بولا، دنیا نے اسے عزت دی، دنیا نے اس کی بات سنی، کیونکہ وہ سچا تھا، کیونکہ وہ دل سے بات کرتا تھا، کیونکہ وہ اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اپنے کاروبار کی بات نہیں کرتا تھا، وہ اپنی غریب عوام کی بات کرتا تھا۔ جب ایم بی ایس پاکستان آیا تو اس نے اس سے کیا مانگا، یاد ہے آپ کو وہ دن؟ اس نے کہا میری لیبر کے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کو آزادی دے دو۔ اس نے اپنے لیے نہ کوئی مرسڈیز مانگی، نہ اپنے لیے کوئی ولاز مانگے، نہ اپنے لیے کوئی کاروبار، نہ کوئی فیکٹری مانگی، بلکہ مانگا تو ان لوگوں کے لیے۔ پھر کہا کہ ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ایئرپورٹ سے جانے سے،
یہاں ان کی ڈیسک قائم کیے گئے جہاں پہ چیک کر کے ان کو پھر بھیجا جاتا تھا. ہر فوٹو سیشن میں اس سامنے کھڑا ہوتا تھا, دنیا اس کی عزت کرتی تھی, ہر کوئی اس کے ساتھ سیلفی بنانے کے لیے. اور یہاں تک مجھے یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا, انگلینڈ کا پرائم منسٹر ریکویسٹ کر رہا ہے میرے ساتھ سیلفی بنوا لو. ملیشیا کے اندر گیا تو خاتون اول نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تصویر بنوانا چاہتی ہوں. تو یہ لیڈر ہے ہمارا. اسلام کا اتحاد چاہا, 2 دفعہ OIC کا اجلاس پاکستان کے اندر منعقد کروائے, لوگوں کو سمجھایا, مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی جدوجہد کی, ساری مسلطوں کو ایک طرف چھوڑ دیا, چوروں کو بے نقاب کیا, پاکستان کے اندر انڈسٹریز لگوانی شروع کر دیں. اس نے انویسٹمنٹ اس طرح کی کر رہا تھا تاکہ لوگ یہاں پہ آ کے انڈسٹری لگائیں, تاکہ یہاں کے لوگوں کو باوقار روزگار ملے. کووڈ مینجمنٹ میں دنیا اس کی مثال دیتی ہے. اس نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا آئیڈیا فلوٹ کیا, اور اس آئیڈیا کے مطابق پاکستان کو اس وقت جب پوری دنیا کی اکانومی نیچے بیٹھ رہی تھی, پاکستان اس وقت بھی ترقی کر رہا تھا. جب انڈیا نے جارحیت کی, ایسکلیٹ کیا, تو اس نے کہا ہم ریٹیلیٹ نہیں کریں گے. وہ تاریخی جملہ بولا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ نہیں کریں گے, سوچیں گے نہیں, ہم ریٹیلیٹ کریں گے. اور پھر دنیا نے پوری نے دیکھا کہ ان کے پائلٹ کو پکڑ لیا گیا. پکڑنے کے بعد ایک عظیم لیڈر کی طرح ان کو واپس کر دیا. یہ ہوتی ہے بات. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے نام پہ وہ جو ہمارے پاس ٹیررسٹ انڈیا کا پڑا ہوا ہے اس کا نام تک نہیں لے سکتے. فیصلہ آباد کو آباد کیا, وہاں مزدور نہیں ملتا تھا, آج لوگ ملیں اکھاڑ کے پھر بنگلہ دیش لے کے جا رہے ہیں. پھر ہمارے لوگوں نے اسے کیا کیا, ہمارے جو الیٹ سو کالڈ الیٹ ہے اس نے اس کے ساتھ کیا کیا, 2 سینچری پرچے کروائے اس کے, اسے ٹیررسٹ کہا گیا, اسے سیڈیشن کے پرچے ہوئے, اس کے اوپر غداری کے الزام لگے, اس کو اخلاقی برائیوں کے اندر مبتلا ہونے کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا, اس نے گولیاں کھائیں, پابند سلاسل رہا, اپنے حصے کی شمع جہاں بھی جاتا تھا جلاتا تھا, لوگ اس سے دیوانہ وار پیار کرتے تھے. تو دوستو, میں اگر گنوانا شروع کروں تو یہ شاید اتنی لمبی لسٹ ہے اس کی کوالٹیز کی, اس کی ٹریٹس کی, اس کے کاموں کی, کہ شاید بہت ٹائم چاہیے. لیکن میری سب سے گزارش ایک ہے, سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا. میں نہیں کہتا, میں نے صرف بتایا ہے کہ لیڈر ایسا ہوتا ہے جس کا ویژن ہوتا ہے, وہ دور تک دیکھتا تھا. اس نے رشیا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کی کوشش کی, چائنا کے ساتھ بہتر کوشش کی, اس بلاک میں آیا. بیکاز جب سے لے کے ہم بچپن سے لے کے آج تک دیکھتے ہیں امریکہ کو, جب ہماری ضرورت پڑی تو وہ ہمیں تھپکی دے دیتا تھا, کچھ ڈالر دے دیتا تھا, اور ہم اس کی جگہ پہ جنگ لڑ رہے تھے, ہم اس کی جگہ پہ کام کر رہے تھے, وہ ہمیں فار سیل سمجھتا تھا. لیکن جہاں ہمیں ضرورت پڑتی تھی امریکہ کی 1971 کی وار کے اندر, سب کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا جی ہماری بیری بیڑے آ رہے ہیں, لیکن بیری بیڑے نہیں پہنچے. جہاں پہنچنے ہوتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں. اسرائیل کے اندر 2 دن کے اندر بیری بیڑا پہنچ گیا, لیکن ہمارے لیے کئی ہفتوں میں بھی نہ پہنچا, اور ہماری 90,000 فوج جو ہے اس کو سرنڈر کرنا پڑا. تو اس لیے دوستو یہ ایک سٹینڈرڈ بار سیٹ کر رہا ہوں میں آپ کے لیے, تاکہ آپ کو کمپیریزن کرنا آسان ہو جائے. اور ووٹ دیتے وقت یاد رکھنا کہ عورتوں کو یہاں پہ گھسیٹا گیا ہے, اس پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورتوں کی عزت کو تار تار کیا گیا, بندوں کو مارا گیا, سر پھاڑے گئے, ان کی ٹانگیں توڑ دی گئیں, گھروں کو توڑا گیا, لوگوں کو رات کے 3 بجے چھاپے مار کے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا, بغیر جرم کے لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا. ذل شاہ کو یاد رکھنا ووٹ دیتے ہوئے, صنم جاوید کو یاد رکھنا, اور اس کے علاوہ مرشد کے پرچے ہی پرچے ہیں, ان کو بھی یاد رکھنا. ابھی ایک چیز سے نکلتا نہیں ہے, دوسری چیز میں پھنس جاتا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا, اس کی پارٹی کے پرخچے اڑا دیے, تتر بتر کر دی. لیکن پھر کس چیز کا ڈر ہے, پھر بھی اس کو باہر نہیں آنے دیتے. جب پارٹی ہی ختم ہوگی اس کی تو پھر تو آنے دینا چاہیے نا, لیکن نہیں آنے دے رہے. پتہ نہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے, وہ تھا نا کہ جب جنگ بدر کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت ڈال دی تھی. تو پتہ نہیں کون سی ایسی ہیبت ڈلی ہوئی ان کے اندر کہ پھر بھی سارا کچھ کرنے کے باوجود, اتنی پریس کانفرنسز ہونے کے باوجود,
ساری پارٹی کو تتر بتر کرنے کے باوجود وہ اس کو باہر نہیں آنے دے رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یوتھ آج بھی اس کے ساتھ ہے، یوتھ کے دلوں میں دھڑکتا ہے۔ اب تو یوتھ نہیں، اب تو گاؤں کے اندر بابے بھی جائیں تو وہ کہتے ہیں ووٹ خان کا ہے۔ تو اس نے تو کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کیا، اس نے اپنی آزادی کے اوپر اپنی قوم کو شعور دیتے ہوئے حقیقی آزادی کا کانسیپٹ دیا کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے تو اپنے حصے کا بہت کر دیا۔ وہ تو بڑی آسان زندگی گزار سکتا تھا، وہ سکون سے لگژری لائف، چاہے یورپ میں رہتا، چاہے یو ایس میں رہتا، چاہے پاکستان کے اندر بڑے محلات بنا کے اپنی لگژری لائف گزار سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو قوم کے لیے پیش کر دیا۔ اس کے دل کے اندر درد تھا، اسے لوگوں کا احساس تھا، اس لیے اس نے اپنی لائف کو نہیں دیکھا، اپنا سارا کچھ تو اس نے قربان کر دیا، بلکہ چیریٹی کے اندر اپنا سارا کچھ اس نے لکھ دیا ہے۔ تو اب یہ ٹائم ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، اور یہ جو چند خوبیاں میں نے بتائی ہیں، کسی کو بھی ووٹ دیں تو ذرا دیکھ لینا کہ خوبیاں یہ والی اور یہ کوالٹیز اس لیڈر میں موجود ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ خان کو ہی ووٹ دیں، آپ جس کو مرضی چاہتے ہیں ووٹ دیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ بندہ یو ایس کے اندر بیٹھ کے جب اس کے انٹرویوز ہو رہے تھے تو وہاں پہ جتنا اسٹریٹ فارورڈ اس نے ان کو بتایا کہ ٹیررزم بیسیکلی آپ کے ملک سے پنپتا ہے، آپ ٹیررسٹ ہو، پھر باقی لوگوں کو آپ جونک دیتے ہو اس کے اندر۔ اس نے ان کو بتایا کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم تمہاری بات کیوں مانیں، ہم کوئی غلام ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا، ووٹ دیتے ہوئے مور لگاتے ہوئے صرف ایک رکھنا، کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ کچھ خاندانوں کی غلامی کرتے رہیں اور وہ خاندان بڑے بڑے سپر پاورز کی غلامی کرتے رہیں، تو ہم تو غلام در غلام بن گئے۔ تو یہ سوچ لینا اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں۔ بہت شکریہ۔ انفو لانڈری کو پلیز سبسکرائب کریں، اور آپ کو انشاءاللہ انفارمیشن جو ہے وہ لانڈری کے تھرو ہو کے آتی ہے، اس لیے اتھینٹک انفارمیشن ملتی ہے۔ بہت شکریہ۔